آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی سرحدوں، ثقافتوں اور عقیدوں سے بہت آگے کی بات کرتی ہے۔ یہ داستان ہے دنیا کے دو مختلف کونوں میں رہنے والی دو لڑکیوں، عائشہ اور ایملی کی، جن کے دل ایک ہی انسانی جذبے سے جڑے ہوئے تھے۔ تو چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا نیکی کی بھی کوئی سرحد ہوتی ہے؟ کیا ہمدردی اور رحمدلی جیسے جذبے جغرافیہ، زبان یا مذہب کے پابند ہیں؟ یہ کہانی اسی سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ملتے ہیں ہمارے دو کرداروں سے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیایں کیسی ہیں۔ اچھا، تو کہانی میں ہیں دو لڑکیاں۔ ایک طرف ہے عائشہ، جو پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خدا کو بھی خوش رکھے اور اس کے بندوں کو بھی۔ دوسری طرف ہے امریکہ کے ایک بڑے شہر کی ایملی۔ اس کا خیال ہے کہ مہربانی کسی وجہ کی محتاج نہیں، وہ بس دل سے ہوتی ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ دونوں کی دنیائیں، ان کی پرورش، سب کچھ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ دنیایں ہونے کے باوجود ان کے دل کیسے ایک ہی طرح دھڑکتے ہیں، کیسے ان کے کام ایک ہی انسانی جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہانی ہمیں لے چلتی ہے پاکستان کی ایک گلی میں۔ عائشہ اپنے اسکول جا رہی ہے اور اچانک اس کی نظر ایک بزرگ خاتون پر پڑتی ہے جو بھاری سامان اٹھائے بہت مشکل سے چل رہی ہیں۔ یہ ایک عام سا منظر تھا، لیکن یہ ایک بہت خاص لمحے کی شروعات تھی۔ عائشہ ایک پل بھی نہیں سوچتی، وہ فوراً ان کے پاس جاتی ہے اور بڑے احترام سے کہتی ہے، امی میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی تربیت، اس کے ایمان اور اس کے دل میں چھپی ہمدردی کا ثبوت تھا۔ اور اب ہزاروں میل دور امریکہ کا منظر۔ یہاں ایملی اپنے اسکول جا رہی ہے اور اس کی نظر پڑتی ہے ایک کونے میں ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے ایک کتے پر۔ دیکھیں، یہاں بھی ایک دل ہے جو کسی دوسرے کے درد کو محسوس کر رہا ہے، بھلے ہی وہ درد ایک بے زبان جانور کا ہو۔ ایملی نے بھی ایک لمحہ نہیں سوچا، اپنی جیکٹ اتاری اور اس کتے پہ ڈال دی۔ اس کے دوستوں نے حیرانی سے پوچھا کہ بھئی ایک آوارہ کتے کے لیے اتنی فکر کیوں؟ تو ایملی نے مسکرا کر جو جواب دیا نا، وہ اس کی پوری سوچ کا نچوڑ تھا۔ اس نے کہا، مہربانی کے لیے زبان یا مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دل چاہیے۔ یعنی ہمدردی تو ایک یونیورسل جذبہ ہے جس کا تعلق کسی پہچان سے نہیں، صرف احساس سے ہے۔ یہاں تک تو یہ دو الگ الگ کہانیاں تھیں، لیکن اب آتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ کچھ مہینے گزرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو پہلے ناممکن تھا وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک آن لائن کلاس پروجیکٹ میں عائشہ اور ایملی کی ملاقات ہوتی ہے۔ دنیا کے دو کونے ایک کمپیوٹر اسکرین پر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو عائشہ بتاتی ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ اس کا مذہب ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے دین نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ یعنی اس کے لیے اس بوڑھی عورت کی مدد کرنا صرف ایک اچھا کام نہیں تھا، بلکہ ایک دینی فریضہ بھی تھا۔ اس کے جواب میں ایملی بتاتی ہے کہ اس کی ویلیوز اس کی فیملی سے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہے، میری ماں کہتی ہیں کہ ہمیشہ دل سے مدد کرو، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ مطلب اس نے اس کتے کی مدد کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ یہ اس کے اندر کی آواز تھی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں کو یہ احساس ہوا کہ بھلے ان کے نام الگ ہیں، ملک الگ ہیں، عقیدے الگ ہیں، لیکن ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں۔ ان کے دلوں کی زبان ایک ہے۔ ان کے راستے شاید الگ تھے، پر ان کی منزل ایک ہی تھی، اور وہ تھی انسانیت۔ اور یہی احساس ان کی دوستی کی بنیاد بنا۔ تو پھر اس پیاری سی کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، اس پوری کہانی کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ایک لفظ میں ہے، انسانیت۔ یہ وہ یقین ہے کہ مہربانی، ہمدردی جیسی جو بنیادی قدریں ہیں وہ یونیورسل ہیں۔ وہ کسی سرحد، کسی مذہب، کسی زبان کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک مہربان دل کا تعلق کسی ملک یا مذہب سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ہر اچھا انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس دنیا کو تھوڑا بہتر بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ سچی انسانیت اور خدا کو راضی کرنا یہ اکثر ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ دراصل نیکی پر یقینی وہ طاقت ہے جو ہم سب کو جوڑتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد نیکی کس شکل میں نظر آتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ عائشہ کی طرح کسی کی مدد کرنے میں ہو، یا ایملی کی طرح کسی بے زبان کا خیال رکھنے میں۔ نیکی ہر طرف ہے، بس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔